سوال ہمیں ایک بھائی نے بھجوایا ہے، کیا منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کا انکار کرتا ہے، یا منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ آیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ ایک تو ایسا شخص ہے جو سرے سے یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کو میں مانوں گا، رسول اللہ کی ہمارے لیے حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی۔ نعوذ باللہ، ایسے بھی ہیں کم وقت جو کہتے ہیں آپ کو اللہ نے خط پکڑایا، آپ نے وہ ہمیں دے دیا، ہمیں کیا کہ رسول اللہ کون تھے، یہ کون نہیں تھے۔ بلکہ ایسا ہی بھی بکواس کرتے ہیں کہ حضور کا جو اس وقت ذہن تھا، آپ کو اتنی واقفیت نہیں تھی، اب علم ترقی کر گیا، اس لیے تفسیر میں ہم آپ سے بہتر سمجھ سکتے۔ ایسے لوگ تو یقیناً کافر ہی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بات میں نہیں رد کرتا، مگر جو ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی یقین نہیں کہ حضور کی فرمائی ہوئی ہیں۔ بہت سی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں نے گھڑی ہیں، بہت سی ضعیف ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی گھڑی ہوئی۔ اس لیے راویوں پر شبہ کر کے کہ بیان کرنے والے ہو سکتے ہیں جھوٹے ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ اللہ رسول نے یہ بات کی، یہ الگ بات ہے۔ اگر وہ یہ احتیاط کرتا، اس کو انکار حدیث نہیں کہتے، اور اگر وہ سرے سے کہتا کہ حضور بھی میرے سامنے اور بات کیا، میں نہیں آپ کی بات کو وزن دیتا، پھر کافر ہوگا۔ اس لیے زیادہ لوگوں کو کافر بنانے کی فکر نہ کرے، جو ان غلطیوں میں پھنسے ہوئے نا ان کی اصلاح کے لیے کوشش کیا کرے، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے رسول کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مبلغ ہیں اللہ کی طرف سے، اشارے قرآن کی انہوں نے شرح کی ہے، ایک ایک چیز پر عمل کر کے نمونہ دیا۔ یہ حج اور عمرہ ہی اب اللہ کہتا صفا اور مروہ میں پھرو تو کوئی حرج نہیں۔ اب صفا مروہ کو ایک طرف کہتا اللہ کی نشانیاں، ساتھ کہتا اگر ان میں گھومو پھرو کہ گھومنے پھرنے کے لیے اور بھی پہاڑ۔ اب پتہ کرنا پڑے گا کہ صفا مروہ کیوں نشان ہے اور یہاں کس لیے گھومنا ہے، باقی پہاڑوں کو چھوڑ کر۔ یہ طریقہ تو حضور نے بتایا کہ کہاں سے شروع کرو گے، کتنے چکر لگاؤ گے، تو سنت کو نظر انداز کر کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے 2 جگہ اذان کا ذکر کیا، مگر بتایا نہیں کہ کس طرح وہ دی جاتی۔ جمعے کی نماز کے اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے۔ دوسری جگہ کہہ رہا کہ جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو بے ایمان لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ صرف ذکر کیا ہے کہ مسلمان آواز دیتے ہیں، مگر وہ آواز کیسے دیتے ہیں کہیں نہیں لکھا۔ اب یہ سنت سے پتہ چلا کہ اذان اس طرح ہے، اس کے یہ کلمے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی، تو قرآن خود دکھیر کر کہتا ہے کہ سنت کی طرف جاؤ، میں نے اشارہ کر دیا، تفصیل وہاں سے ملے گی۔ جزاکم اللہ۔ قرآن کریم میں بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ کے جسمانی اعضاء کا نام ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں آتا ہے، چلیں کہیں اللہ کی آنکھوں کا ذکر آ جاتا ہے، کہاں ہاتھوں کا آ جاتا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر ساری امت اس کو مانتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ گمراہ اور بے دین ہے کہ اللہ کی کوئی بات ہمارے ساتھ نہیں ملتی، کوئی ایک بات بھی نہیں ملتی۔ اگر ہم نے سمجھا نا ہاتھ ہے جیسے میرے یہ ہاتھ ہیں یا اسی طرح کی آنکھیں ہیں تو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کی تو کوئی مثال اور نمونہ ہی نہیں ہے۔ اب پھر ان کا مفہوم کیا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا کہ اس کا ہاتھ کیا، اس کی آنکھیں کیا، مگر ہمیں جو ہے نا اس سے سمجھنا چاہیے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جو آئیڈیا ہمیں دیا گیا وہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، حامی ہے۔ یہ نہیں کہ سچ مجھ ہاتھ اوپر اللہ نے رکھا ہوا، جو رسول اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے سر پر اللہ کا یا فلاں افسر کا ہاتھ ہے، تو محاورہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو فینا کا بیانا، میری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو۔ ہم پڑ گئے پیچھے کہ آنکھیں کیسی ہیں، یہ نہیں ملے گا اللہ کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، نماز جنازہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ مسجد میں ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، نماز جنازہ کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ مسجد میں پڑھا جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس بارے میں ایک بات تو پہلے آپ یہ سنیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم خیال کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، اب ان کے ماننے والوں نے عجیب یہ ڈھونگ بنایا ہے کہ باہر نہ محراب کے باہر جگہ بنا دی، وہاں 4 پائی رکھ لیتے ہیں، نمازی سارے مسجد میں ہوتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے۔ پہلے تو میں فقہ حنفی سمجھاؤں نا کہ اگر آپ نے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے تو نماز جنازہ کا کسی طرح بھی مسجد کے ساتھ جوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ میت باہر پڑی ہو آپ اندر ہو پھر بھی نہیں ٹھیک، میت اندر ہے نمازی باہر پھر بھی نہیں، اور اگر میت بھی اور نمازی بھی اندر، کسی صورت میں فقہ حنفیہ میں اس کی اجازت نہیں۔ جنازہ کی نماز آنی ہی نہیں چاہیے مسجد کے قریب، اگر تو اس مسئلے پر عمل کرنا۔ اور اس پر تفصیل سے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو کرتے ہیں نا چلاکی کہ باہر رکھ لیا پڑھی، یہ کوئی نہیں فقہ پر عمل کرتے، بالکل خلاف۔
رہی بات صحیح مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی. سہر بن بیضاء ایک صحابی سے فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کی میت وہ العتیق ہے وادی، وہاں فوت ہوئے تھے، وہاں سے لائی گئی مدینہ. آپ نے فرمایا مسجد میں لاؤ تاکہ ہم حضور کی بیویاں بھی ساتھ پڑھ لیں. یہ بھی مسئلہ بھی سن لینا چاہیے. ہماری عورتیں جاتی ہیں مکہ مدینہ، جنازے ہوتے رہتے، یہ شامل نہیں ہوتی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، جاہل ہے دین سے. حالانکہ بالکل عورتوں کو بھی اسی طرح جنازہ پڑھنا چاہیے، یہاں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر پردے کا انتظام ہو، جیسے جمعے کی نماز پڑھتی ہیں عید کی، ایسے ہی کہ ساتھ شامل ہو. تو اماں نے کہا کہ لاؤ جنازہ ہم بھی شامل ہوں. تو لوگوں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا کہ مسجد میں جنازہ. تو آپ نے کہا بڑی جلدی بھول گئے ہو، سعد بن بیضاء کا حضور نے پڑھا نہیں تھا، صحیح مسلم میں حدیث. اس لیے پڑھا جا سکتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ زیادہ طریقہ حضور کا یہی تھا کہ مسجد پاس ہی تھی مگر اس کے باہر مصلی بنا ہوا تھا، نماز جنازہ کی جگہ الگ تھی مسجد کے پاس، وہاں پڑھتے تھے. تو معلوم ہوا یہ کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جنازہ مسجد سے باہر پڑھا جائے، مگر اگر مسجد میں پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، گناہ اس میں نہیں. باقی جس نے اس فقہ حنفی کے مسئلے پر عمل کرنا، وہ نہ یہ کام کریں کہ میرا آپ سے باہر رکھ لے، کہیں نہیں یہ مسئلہ. کیوں پڑھتے ہیں مسجد میں پھر؟ جزاکم اللہ. ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجوایا کہ حدیث قدسی میں ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیجیے. ایسے روایت سے بھی لوگوں نے عجیب و غریب نتیجے نکالے ہیں کہ وہ اللہ ہی بن جاتا ہے. جب سب کچھ اللہ بن گیا تو اللہ ہی بن گیا. عجیب بات. حالانکہ اس کے آخر میں یہ آتا ہے جس کو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب وہ پھر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. سنتے رہیں الفاظ، بن گیا سب کچھ، مگر اب بھی کہا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں دوں گا. جب ہے یہ الگ، مانگنا کس سے؟ فرمایا ولا انصارنی، اگر وہ مجھ سے مانگے گا کچھ لات ہے تو دوں گا، اور اگر اس نے مجھ سے پناہ مانگی کہ خطرہ ہے میں تباہ ہو رہا ہوں مجھے بچا، میں اس کو بچاؤں گا. یہ الفاظ اگر ساتھ پڑھتے تو پتہ رہتا کہ اب بھی بندہ ہی ہے، مسکین ہے، مانگ بھی رہا ہے اور خطرے سے بچنے کے لیے پناہ بھی ڈھونڈ رہا کہ اللہ یہ سب کچھ کر رہا. رہ گئی بات یہ پھر کیا بات ہوئی؟ یہ بات صاف سیدھی ہے کہ جیسے میں اور طاہر صاحب اگر ہم خیال ہو جائیں، ہماری مرضی ایک ہو جائے، جو میں کہوں وہ یہ مانے، جو یہ کہ مانوں، تو کہیں گے کہ ہم بھائی دو نہیں رہے ایک. اگر اس کو کوئی بیوقوف سمجھے کہ سچ مچ 2% نہیں رہے ایک ہی بن گیا تو عقل کا اندھا. مقصد تو ہے کہ دونوں کے ارادے، ان کی خواہشات ایک ہوگی. اللہ کہتا ہے جب وہ عبادت کر کے نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو پاؤں تلے کچل دیتا. وہ کرتا جو میں کہتا ہوں. ہاتھوں سے وہ چیز پکڑتا ہے جس کی میں اجازت دی، کانوں سے وہ سنتا جو میں سننے کی. ایسے ہو گیا کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں، اللہ کا ہو گیا. بات تو یہ تھی، ورنہ آخر میں آتا ہے کہ اب بھی وہ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، پناہ مانگتا تو میں رہتا بندے کا بندہ ہی.